طویل عرصے سے چوٹی کے حکومتی عہدے خالی ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کا قوم سے وعدہ پورا نہیں ہوا، گورننس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نظام کیسے چلے گا؟ ابھی اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم اب حکومت سندھ میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہر قیمت پر حکومت سندھ میں شامل ہوگی۔ حالیہ واقعات نے ثابت کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی روایات میں کچھ نہیں بدلا، بلاول بھٹو زرداری کر لیں جو کرنا ہے۔ پوری دنیا تعجب میں ہے، ملائیشین طیارہ کہاں گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ آج پاکستان کے لیے امریکہ کو شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے۔ آج امریکی فوجیوں نے ایک کارروائی میں بحری قزاقوں سے پاکستانیوں سمیت کئی لوگوں کو رہا کرا لیا۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ موجودہ حکومت سے اور وزیر اعظم جناب نواز شریف سے ان کے شہدائیوں اور ان کی حمایتیوں کی یہ توقع تھی کہ موجودہ حکومت کے آتے ہی حالات میں تبدیلی اس حوالے سے بھی آئے گی کہ گورننس میں بہتری آئے گی اور ملکی نظام مستعدی سے، اہلیت سے اور میرٹ کی بنیاد پر کام کرے گا۔ لیکن اس حوالے سے شدید مسائل ابتدا سے ہی دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور اب جبکہ حکومت تقریباً 10 ماہ اقتدار میں پورے کر رہی ہے، یہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ دوسرے مسائل کے علاوہ جو سب سے بڑے مسائل اس وقت سامنے ہیں، ان میں سے ہے پاکستان کے اہم ترین اداروں میں اہم شخصیات کا، صاف ستھری شہرت والی شخصیات کا چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے تعیناتی نہ ہونا۔ چوٹی کے اعلیٰ حکومتی عہدے آج بھی خالی ہیں، عہدے خالی ہو جاتے ہیں، حکومت کو ان کی بھرنے کے حوالے سے کی تیاری مکمل نہیں ہوتی، اور جناب نواز شریف کا اس حوالے سے قوم کا سے کیا گیا ہوا ایک وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف کا قوم سے وعدہ ان کی اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں قوم سے اور پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا۔ سرکاری اور نیم سرکاری کارپوریشنوں اور اہم اداروں کے بورڈ آف گورنرز، ان کے چیف ایگزیکٹوز کے تقرر کے لیے ایک شفاف نظام وضع کر لیا گیا ہے۔ تمام تقرریاں صرف صلاحیت، اہلیت، کام کرنے کی استعداد اور میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی۔ ہم ملکی اور بین الاقوامی اخبارات میں اشتہارات دیے جائیں گے۔ مطلوبہ صلاحیت اور استعداد رکھنے والے کو بھی ترغیب دی جائے گی کہ وہ آئیں، ان کا وطن انہیں بلا رہا ہے، آئیں اور اس کا مقدر بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تبدیلی کے اس عمل کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ملکی اداروں کی باغ دوڑ اب نااہل چہیتوں کے ہاتھ میں نہیں، ایسے باصلاحیت افراد کے ہاتھ میں ہوگی جن کا انتخاب مثالی حد تک شفاف سسٹم کے ذریعے کیا جائے گا۔ جناب نواز شریف کے اس وعدے کی صحت کو ہم اسی وقت جانچ پاتے اگر یہ تمام تعیناتیاں ہو چکی ہوتی، مگر اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب تک حکومت کے اعلیٰ ترین اداروں میں سربراہان کا تقرر نہیں ہو سکا ہے، اور جس کی وجہ سے کئی اہم حکومتی جو ادارے ہیں وہ اپنے سربراہان کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں نااہلیت بھی نظر آتی ہے، ان میں وہ مستعدی نظر نہیں آتی، یا اس میں وہ کل وقتی صورتحال نظر نہیں آتی جو کہ یہ ادارے متغاضی ہیں جیسا کہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ کیفیت ہے کہ اس وقت ملک کے اہم قومی اداروں میں گو مگو کسی کیفیت ہے۔ پاکستان کے جو اہم ادارے اس وقت سربراہان کی راہ تک رہے ہیں، اس میں شامل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA، SCCP یعنی سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹیل، نادرا۔ اس کے علاوہ حکومت سندھ میں سندھ کا کوئی IG پولیس نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں گورنر فی الحال نہیں ہے کل وقتی، اور FIA جیسے محکمے میں کل وقتی DG نہیں ہے، اور مختلف وجوہات کی بنا پر اس وقت پیمرا کا بھی کوئی چیئرمین نہیں ہے۔ یہ حکومت کے بہت اہم ادارے ہیں، ان کی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے سربراہان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ادارے غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی کارکردگی غیر یقینی ہے، اور ان سے جو توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عہدہ خالی ہو گیا تھا گزشتہ سال 31 جولائی کو،
جب جناب جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کا عہدہ یہ منظور ہوا، یہ استعفیٰ منظور ہوا تھا 15 اگست کو، جس کے بعد جسٹس تصدق حسین جیلانی نے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ سنبھالا تھا، اور اس کے بعد 12 دسمبر کو جسٹس ناصر الملک نے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ سنبھالا، اور جب سے لے کے اب تک یہ اہم عہدہ خالی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت سے بارہا اصرار کر چکی ہے کہ اس نازک اور اہم عہدے کو فوری طور پہ بھرا جائے، لیکن یہ نہیں ہوا، اور ہر دفعہ کی طرح ایک بار پھر جناب جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس کا نام سامنے آیا۔ جب ایسے اہم قومی ادارے سربراہان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو انتہائی معزز اور بہت اچھی شہرت رکھنے والے جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس کا نام آتا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ آتا ہے کہ ان کا نام واپس لے لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب پی آئی اے بھی ایک کل وقتی اپنے چیف ایگزیکٹو کی راہ تک رہا ہے۔ یہ محکمہ 20 دسمبر 2012 سے ایک قائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر کی سربراہی میں چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جنید یوسف صاحب فی الحال قائم مقام پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، لیکن یہاں پر ابھی کل وقتی تعیناتی ہونی باقی ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بہت ہی اہم ادارہ ہے۔ اب جب یہ خالی ہوئی تھی اس کی پوزیشن چیئرمین کی 12 اپریل 2013 کو، جب اس وقت کے چیئرمین محمد علی کو ان کے عہدے سے عدالتی حکم کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا، اور اس کے بعد جناب طاہر محمود نے قائم مقام چیئرمین ایس سی سی پی کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اس وقت سے ایس سی سی پی ایک قائم مقام چیئرمین ہی چلا رہا ہے۔ پاکستان اسٹیل بھی بہت اہم قومی ادارہ ہے، یہ خالی ہے 18 جولائی 2013 سے۔ یہاں پہ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے تعیناتی ہونی ہے، اور یہاں پر بھی قائم مقام سربراہ کی حیثیت سے جناب واصف محمود پاکستان اسٹیل کو چلا رہے ہیں۔ چیئرمین نادرا کا عہدہ بھی خالی ہے۔ نادرا بھی بہت اہم قومی ادارہ ہے۔ 10 جنوری 2014 سے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ طارق ملک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اس سے پہلے اس حوالے سے مسائل بھی رہے، اور تقریباً 2 ماہ سے جناب امتیاز تاجور ایک قائم مقام چیئرمین کی حیثیت سے نادرا چلا رہے ہیں۔ بہت اہم عہدہ خالی ہے۔ کراچی میں آپریشن چل رہا ہے، سندھ میں قانون اور امن عامہ کے حوالے سے بہت نازک صورتحال ہے، اور یہاں پر سندھ پولیس کا کوئی سربراہ نہیں ہے۔ یہ بھی تقریباً 2 ماہ سے خالی ہے، جب 20 جنوری کو اس وقت کے آئی جی پولیس جناب شاہد ندیم بلوچ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ تازہ ترین جو گم و گو کی کیفیت ہے اس میں اس کا شکار اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے۔ پاکستان کا مرکزی بینک 31 جنوری کو جناب یاسین انور نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد سے جناب اشرف وترا ایک قائم مقام گورنر کی حیثیت سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان چلا رہے ہیں۔ ایف آئی اے کا عہدہ بھی اپنے سربراہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے جناب سعود مرزا 1 فروری کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، تقریباً 6 ہفتے ہو گئے ہیں، اور یہاں پر بھی غالب بندے شاہ صاحب جو ہے وہ ایکٹنگ ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے کام چلا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی صرف کام چل رہا ہے۔ ایف آئی اے جیسا محکمہ جیسے کہ سندھ پولیس میں صرف کام چل رہا ہے، جیسے اسٹیٹ بینک میں صرف کام چل رہا ہے، جیسے نادرا میں صرف کام چل رہا ہے، جیسے صرف ایس سی سی پی میں کام چل رہا ہے، جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کام چل رہا ہے، جیسے پاکستان اسٹیل میں، اور جیسے پی آئی اے میں صرف کام چل رہا ہے۔ یہاں پر کل وقتی سربراہان موجود نہیں، اور اسی طرح سے کام چل رہا ہے۔ پیمرا میں بھی جہاں پر مختلف وجوہات کی بنا پر جو پیمرا کے چیئرمین ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے، اور ان کی جگہ ایک 6 رکنی کمیٹی کام کر رہی ہے جو کہ اس وقت پیمرا چلا رہی ہے۔ یہ اس سے زیادہ تشویش کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ پیمرا میں صرف کام چل رہا ہے، ایسے ہی ایف آئی اے میں صرف کام چل رہا ہے، ایسے ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کل وقتی گورنر نہیں ہے، صرف کام چل رہا ہے، ایسے ہی سندھ پولیس میں کل وقتی آئی جی نہیں ہے، کام چل رہا ہے، ایسے ہی نادرا میں کل وقتی چیئرمین نہیں ہے، کام چل رہا ہے، اور ایسے ہی پاکستان اسٹیل میں کام چل رہا ہے، ایسے ہی سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کام چل رہا ہے کیونکہ حکومت کو کل وقتی سربراہ نہیں مل رہا، ایسے ہی پی آئی اے میں کام چل رہا ہے کیونکہ کل وقتی سربراہ نہیں ہے، اور ایسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کام چل رہا ہے کیونکہ حکومت اور حزب اختلاف کو ساتھ مل کے بھی چیئرمین معاف کیجیے گا چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے عہدے کے لیے کوئی شخصیت نہیں مل رہی۔ اتنے اہم قومی ادارے ہیں اور یہاں پر کل وقتی سربراہ نہیں ہے۔ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے یہ ایک تاریک پہلو ہے، اور اس پر یقینی طور پہ جناب وزیر اعظم نواز شریف کو غور کرنا ہوگا۔ ان کی حکومت کو تقریباً 20% وقت گزر گیا ہے، 20 سے 22% ان کی حکومت کا وقت گزر گیا ہے، اقتدار کا وقت گزر گیا ہے، اور اس دوران پاکستان کے اہم اور انتہائی اہم قومی اداروں میں کل وقتی سربراہ ان کی حکومت تعینات نہیں کر پا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارے ایسا لگتا ہے کہ تساہلی کا بھی شکار ہیں، اور وہ مستعدی نظر نہیں آتی جو کہ ضرور ہونی چاہیے، اور اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں
پاکستان کے عوام اور جناب نواز شریف کی حکومت۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ لگتا ہے پر تول رہی ہے کہ وہ ایک بار پھر سندھ حکومت میں شامل ہو جائے۔ لگتا یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کا ایکسپیرینس اور جو اس حوالے سے سبق ایم کیو ایم نے سیکھا ہے وہ کوئی کام نہیں آ رہا۔ اس کی تفصیلی صورتحال جانیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ کی سیاست میں نیا مگر متوقع موڑ آیا ہے اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں مشترکہ حکومت تشکیل دی جائے اور ایم کیو ایم موجودہ حکومت میں صوبائی سطح پر شامل ہو جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمفرٹیبل پوزیشن ہے، اس کی اکثریت ہے سندھ اسمبلی میں، اسے کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اکثریت اس حوالے سے کافی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 5 سال کے دوران جیسے کہ سندھ کی شہری اور دیہی سیاست ایک جگہ ملی تھی، اس کی وجہ سے سندھ کو فائدہ ہوا تھا، اس لیے اگر ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کا اس حوالے سے جو ایکسپیرینس ہے اور شاید پیپلز پارٹی کا بھی گزشتہ 5 سالوں کے دوران وہ کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کی بنا پر جو ماہرین ہیں وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر کیسے ممکن ہے اور کس بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک بار پھر حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا اس سلسلے میں سیاست ہے، وزارتیں سامنے آ رہی ہیں یا مراعاتیں، لیکن فی الحال یہ حتمی سچویشن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دبئی میں جو کہ پاکستان کی سیاست میں اس قسم کے مسائل حل کرنے کا ایک مرکز ہے، وہیں پہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ کل ایم کیو ایم کے لنڈن سے رہنما آئے تھے ندیم نصرت اور کراچی سے گورنر سندھ جناب عشرت العباد گئے تھے، دوسرے ایم کیو ایم کے رہنما بھی موجود ہیں اور ندیم نصرت اور عشرت العباد کل ملے تھے جناب آصف علی زرداری سے دبئی میں اور اس حوالے سے بات چیت آگے بڑھی تھی اور اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت سندھ میں شامل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایم کیو ایم کا جو بھی ایکسپیرینس رہا ہو، لیکن اس کے قائد جناب الطاف حسین اس معاملے کو گزشتہ 5 سالوں کے دوران ایک سے زیادہ بار مسترد کر چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ان کی شکایات ہیں اور جو ان کا لب و لہجہ رہا ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہو جائے یہ سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والوں، آپ بھی ہوش کے ناخن لو، اقتدار پر خادم سمجھو، حاکم شہنشاہ بادشاہ مت سمجھو۔ اگر ہم آپ کو اقتدار میں لا سکتے ہیں صرف چند دنوں کی تحریک کے ذریعے، آپ کی اقتدار سے چھٹی بھی کرا سکتے ہیں۔ تمہارے اندر تقسیم کا پیپلز پارٹی کے اندر حد سے آغاز ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بھٹو شہید کی روح، بیوی شہید کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ موجودہ حکومت یہ کہتی تھی ہم نے ماضی سے سبق حاصل کیا ہے، میں کہتا ہوں کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے کوئی سبق حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں یا ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ ایم کیو ایم نے کوئی سبق حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یادداشت ہمیں بتاتی ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران جب ایم کیو ایم وفاق اور صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حلیف تھی اور اس کے ساتھ مل کے کام کرتی تھی، تو اس دوران 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 نہیں، 4 بار متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت سے مختلف موضوعات سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ کبھی اسمبلی سے اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھنا ہوتا تھا، کبھی وفاقی کابینہ سے نکل جانا ہوتا تھا، کبھی صوبائی کابینہ سے نکل جانا ہوتا تھا۔ مختلف حوالوں سے نہ صرف یہ کہ حکومت کو چھوڑا جاتا تھا، بلکہ اس حوالے سے کئی اور ایسے معاملات آتے رہے تھے جب دونوں کے درمیان تعلقات بے حد دگرگو ہو جاتے تھے۔ یہ پس منظر تھا، اسی پس منظر میں سندھ کی سیاست تو متاثر ہوئی، لیکن سندھ میں ترقی کی رفتار کو بھی شدید اثر پڑا۔ گو کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل تھی، لیکن کراچی اور حیدرآباد میں جو کہ اس کے
کے سیاست کے مرکز ہے، ترقیات نظر نہیں آئی بلکہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی گزشتہ 5 سالہ دور کی حکومت میں۔ کراچی میں کوئی ایسے سماجی کام، کوئی ترقیاتی کام، کوئی دیرینہ کام جو ہیں وہ ہوتے نظر نہیں آئے، پروجیکٹس نظر نہیں آئے، جس کی وجہ سے کراچی نے بھی سفر کیا، حیدرآباد نے بھی، مگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کی سیاست نے اتنا سفر نہیں کیا، اسی لیے اور پھر وہ سنجیدہ انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت میں دوبارہ شامل ہونے کی گفتگو کر رہی ہے۔ ماہرین کی رائے لیتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں جوائن کریں گے کراچی کے ممتاز سینئر معروف صحافی اور جی نیوز سے وابستہ جناب ادریس بختیار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس بختیار صاحب، کیا بنیاد ہو سکتی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دوبارہ مل جائیں؟ یہ صرف سیاست ہے یا دراصل یہ وزارتوں اور مراعاتوں کی حصول کی ایک کوشش؟ بہت حد تک تو آپ اسے سیاست کا نام دے سکتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، لیکن یہ سیاست ایسی ہے جس میں شہریوں کے اپنے معاملات، ان کے مسائل، شہروں کے اپنے مسائل، یہ سب بھی شامل ہیں، کیونکہ ان مسائل کو بالآخر حل کرنا ہے۔ اور اگر یہ مسائل اسی طرح چلتے رہیں، ایم کیو ایم ایک طرف کھڑی رہے، پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی رہے اور شہر کے مسائل یا صوبہ سندھ کے جو دوسرے مسائل ہیں وہ حل نہ ہوں، تو یہ معاملہ بہت عرصے تک چل نہیں سکتا۔ یعنی سندھ کی دوسری بڑی پارٹی ہے ایم کیو ایم، اس کو آپ اگر ترقیاتی کام نہ کرنے دیں، اس کو معاملات میں شامل نہ رکھیں، تو جو اور دوسرے معاملات ہیں اور جو بہت سارے دوسری سیریس سچویشنز ہیں وہ پھر نہیں رہ پاتی ہیں، وہ پھر زیادہ خراب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن ادریس صاحب، یہ تو ایکسپیرینس نیا تو نہیں ہے، 5 سال میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ساتھ بھی تھے اور سفارہ بھی تھے مسلسل 5 سال کے دوران، تو سبق تو یہ ہے نا پچھلے 5 سال میں سامنے آیا ہے۔ میرا خیال ہے سیاست میں بس اتنا ہی سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ جب صورتحال بہت خراب ہونے لگے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کر دیں۔ اس سے زیادہ نہ ایم کیو ایم نے سیکھا ہے اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیکھا ہے، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے، خاص طور پہ شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ 5 سال تک یہ مستقل لڑتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہوتی رہی، کبھی حکومت میں کبھی حکومت سے باہر، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی الٹیمیٹ فائدہ نہیں ہوا۔ الٹیمیٹ فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کی ایک وجہ ذرا مستقبل بھی ہے کہ آئندہ جب بھی کبھی الیکشنز ہوں گے، مثلا ابھی اگر بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کے بعد جب کبھی نیشنل الیکشنز ہوں گے، تو اس وقت یہاں دوسری سیاسی جماعتوں کو کوئی ان روڈ بنانے کا موقع نہیں دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، اور اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان ابھی بھی ہوئی ہے اور جو آئندہ بھی جس پر عمل کرے۔ مگر یہ تو کوئی حل نہیں ہوا نا ادریس صاحب، 5 سال تک ایم کیو ایم حکومت میں شامل رہی ہے اور اس دوران کراچی کا جو حال ہوا ہے آپ اور ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا حال دیکھیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا حال دیکھیں، سڑکوں کا حال دیکھیں، یہاں کی اسٹریٹ لائٹس کا حال دیکھیں یا لا اینڈ آرڈر کا حال دیکھیں، یہ کراچی جیسے شہر کو ملا کیا ہے اس حوالے سے۔ اب یہ تو واقعی بڑی ایک آئیڈیل بات ہوتی کہ یہ دونوں جماعتیں ساتھ ہیں اور اس کا بہر صورت فائدہ جو ہے وہ سارے سندھ کو ملتا اور سارے سندھ میں ترقیاتی صورتحال نظر آتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اندرون سندھ میں بھی کوئی مثالی سچویشن نہیں ہے، مگر کراچی کا تو حشر نشر ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس دفعہ شاید نہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات جو طے ہوئے ہیں اس میں یہ بات بھی طے ہوئی ہے کہ کراچی کے لیے ترقیاتی فنڈز دیہی علاقوں کے لیے الگ سے اور شہری علاقوں کے لیے الگ سے فنڈز مختص کیے جائیں گے، اس پہ خاصی ایک مفاہمت ہو گئی ہے۔ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ گزشتہ 5 سال میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ بینک یہاں کراچی میں اور شہری علاقوں میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو عام طور پہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاملات طے ہوئے ہیں، اور اب بہت زیادہ امکان یہ ہیں کہ فنڈز بھی الوکیٹ کیے جائیں گے، اور اس کا ایک طریقہ کار بھی شاید طے ہو جائے گا کہ کون ان چیزوں کو دیکھے گا۔ یعنی ویسے تو وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، لیکن جیسے پہلے ہوتا رہا کہ گورنر عشرت العباد بھی بہت سارے معاملات دیکھیں گے، اور جو فنڈز کی الوکیشن وغیرہ ہے اس پہ ان کا بھی عمل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب ادریس بختیار، ہم اور آپ مل کے دعا کریں گے فنڈز مل جائیں اور فنڈز استعمال بھی ہو جائیں، اور باہر صورت براہ راست کراچی جو پاکستان کا
معاشی کیپٹل ہے اس کو اس کا براہ راست فائدہ ہو. 5 سال گزشتہ 5 سالوں میں بلکہ اب 6 سال ہو گئے ہیں ایسا کچھ ہوا تو نہیں ہے. ہماری بڑی کوشش تھی کہ ایم کیو ایم کی کسی اہم رہنما کو ہم اپنے اس پروگرام میں لیتے اور ہم ان سے پوچھتے کہ آخر وہ کیا باٹم لائنز ہیں, وہ کیا بات چیت ہے جس کے ذریعے اب وہ حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں, سندھ حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کراچی کے لیے کیا ان کے پاس واقعی حقیقی کوئی اچھی خبریں ہیں؟ کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جہاں پر کچھ نہیں بدلا. گزشتہ چند دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی نااہلی ایک بار پھر منظر عام پر آئی. پورے پاکستان نے نہیں, پوری دنیا نے دیکھا. مگر اس دفعہ بدلا یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری میدان میں اترے. انہوں نے اس معاملے کا سخت نوٹس لیا, بہت سنائی ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار تھے, احکامات دیے, فیصلے کرائے. مگر چند گھنٹوں میں یہ فیصلے بدل گئے اور جناب بلاول بھٹو زرداری دبئی لوٹ گئے. پیپلز پارٹی میں کچھ نہیں بدلا. کر لیں بلاول بھٹو زرداری, کچھ کر سکتے ہیں تو. اس کی مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد.